وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کی افغانستان سے بازیابی اور 3 سال بعد وطن واپسی کی خبر سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم ترخم بارڈر بند ہونے کی خبر، پاکستان کے قومی اسمبلی میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما اور سابق وزیر موتیور رحمان نظامی کی پھانسی پر تشویش، اور آخر میں 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات پر بات کریں گے. اور ہم پہلے موضوع پر لیں گے بریگیڈیئر سید نذیر کو، جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کریں، جبکہ کابل سے ہمارے ساتھ ہوں گے زبیر بابک ارخیل، جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. آئیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک رپورٹ سناتے ہیں علی حیدر گیلانی کی بازیابی پر. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق. پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے افغانستان سے بازیاب کروائے گئے بیٹے علی حیدر گیلانی بدھ کی دوپہر کابل سے لاہور پہنچ گئے، جہاں ان کا اپنے گھر کے باہر بھرپور استقبال کیا گیا. بدھ کی صبح افغان وزارت دفاع کی طرف سے علی حیدر گیلانی کو کابل میں پاکستان کے سفیر ابرار حسین کے حوالے کیا گیا، جہاں سے بعد ازاں انہیں ایک خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان بھیجا گیا. وزارت خارجہ کی طرف سے بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں علی حیدر گیلانی کی بازیابی کے لیے افغان نیشنل آرمی اور نیٹو فورسز کی کامیاب کارروائی اور ان کی فوری طور پر منتقلی کو پاکستانی قیادت نے سراہا ہے. پاکستان کی طرف سے اس امید کا اظہار بھی کیا گیا کہ یہ تینوں ملک افغانستان، پاکستان اور امریکہ خطے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں. بیان کے مطابق دہشت گردوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ حکومتوں کو یرغمال بنائیں. کابل سے روانہ ہونے سے قبل علی حیدر گیلانی نے ہوائی اڈے پر مختصر گفتگو میں افغان اور امریکی فورسز کا شکریہ ادا کیا. These sacrifices for someone from another country that shows the efforts of the Afghan government to bringing peace in our region. علی حیدر گیلانی نے اپنی رہائی کے لیے افغان فورسز کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے افغان فورسز کی خطے میں امن کے لیے کوششوں کی غمازی ہوتی ہے. And I would also like to thank US forces which at the critical moments of my release provided me with shelter, food and medical care. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے کہا کہ وہ امریکی فورسز کی بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے ان کی رہائی کے نازک مرحلے پر انہیں خوراک، شیلٹر اور طبی امداد فراہم کی. علی حیدر گیلانی کو 3 سال قبل ملتان کے مضافات سے نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا، اور منگل کو افغان اور امریکی اسپیشل فورسز نے صوبہ پکتیکا کے علاقے گیان میں ایک کارروائی کے دوران علی گیلانی کو بازیاب کروایا. اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر ذخیلوال نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا تھا کہ علی حیدر گیلانی کی بازیابی کو ایک مثال کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی بازیابی پر یہاں پاکستانی لوگوں کی خوشی دیدنی ہے. افغان سفیر کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ دونوں ملک اپنی اقوام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے خوشی کا سامان مہیا کر سکتے ہیں. یہ امر قابل ذکر ہے کہ مارچ میں ہی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کی رہائی بھی تقریباً 4.5 سال بعد عمل میں آئی تھی. شہباز تاثیر کو 2011 میں لاہور سے اغوا کیا گیا تھا اور مارچ میں وہ اچانک بلوچستان میں کوئٹہ کے قریب ایک علاقے کچلاک میں منظر عام پر آئے تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. جی، اور ہم سب سے پہلے افغانستان چلتے ہیں، جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل ہمارے ساتھ ہیں. اور زبیر بابک، آپ کو خوش آمدید. شکریہ. تو یہ بتائیں، یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے کہ افغانستان، پاکستان اور امریکہ نے مل کر یہ آپریشن کیا، اور وہ بھی القاعدہ کی چنگل سے سابق وزیر اعظم کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو برآمد کیا. کچھ اس آپریشن کے حوالے سے بتائیے، اور کس طرح کا تعاون آپ نے دیکھا پاکستان اور افغانستان کے بیچ؟ جی، یہ آپریشن جو تھا یہ تو کل جو صبح سویرے ہوا تھا، اور یہ پکتی کا جو
ساؤتھ ایسٹرن صوبہ ہے افغانستان کا جس کا پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے، اس صوبے کی گیان ڈویژن یا ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا. اور اب تک جو خبریں آئی ہے، ایک تو یہ بہت بڑی خبر تھی کل، سارے جو افغان اور انٹرنیشنل میڈیا آپ نے دیکھا کہ سب کی ہیڈ لائنز جو تھے یہی پر فوکس کر رہے تھے. اور جب ہم نے بات کی افغانستان کے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور بگرام میں جو یو ایس فورسز کے اہلکار ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک معمول آپریشن تھا. صرف یہی معلومات تھی کہ ادھر اس ڈسٹرکٹ میں القاعدہ کا ایک سیل ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اور انڈیکیشنز جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہاسٹیج بھی ہے. لیکن اب تک جو کل اور ہم نے بات کی ان لوگوں کے ساتھ، وہ کنفرم نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ علی حیدر گیلانی جو ہے ان کے پاس موجود ہے، لیکن انہوں نے یہ حتمی کہا کہ یہ ہم تو معمول کے ساتھ آپریشن کرتے ہیں افغانستان میں، اور جو بھی قیدی ہے طالبان یا القاعدہ یا کسی بھی گروپ کے ساتھ، اس کو رہا کرنا ہمارا کام ہے. تو اسی لحاظ سے وہ یہ آپریشن کر رہے تھے. تو اور انیکسپیکٹڈلی ان کو گیلانی صاحب جو ہے وہ ملا ہے اور اس کو بازیاب کیا. اچھا جی، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر سید، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کا جب آپریشن ہوتا ہے، 3 ملکوں کے بیچ یہ آپریشن ہوا جس سے علی حیدر گیلانی بازیاب ہوئے. کس طرح کی خفیہ معلومات کا تبادلہ ہوا ہوگا تاکہ گیلانی تک پہنچا جائے؟ بریگیڈیئر سید نذیر. اس آپریشن کا تعلق ہے جو کہ امریکن اور افغان فورسز نے کیا ہے، اور اس قسم کے آپریشن کے لیے سب سے بڑی بات اور ضروری بات انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی ہے، اور وہ انفارمیشن کو ٹیکنیکل اور ہیومن طریقے سے کنفرم کیا جاتا ہے، ان کو کولیٹ کیا جاتا ہے، اور ایکٹیویٹیز پر ایک سرویلنس کی نظر رکھی جاتی ہے. اور یہ سرویلنس کے نتیجے میں جو انفارمیشن وہاں سے آتے ہیں تو پھر اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھائی یہ صرف ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے، یا یہاں پر کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے، یا یہاں پر کوئی اور قسم کے مطلب ہے کہ کوئی ایسی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، یا یہاں سے کوئی پلاننگ کی جاتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ سنس افغانستان کا ہے، تو اس کے ذریعے پھر باقی جو لوکل ہے، جو ان کے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یا جو مخبر ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ چیز کنفرم کی. لیکن اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے اور بڑے نیڈ ٹو نو بیسس پر ان کو شیئر کیا جاتا ہے. اور پھر اس پر یہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ ٹائملی ہو اور ٹائملی ایکشن بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ ٹارگٹ کو نقصان، جو اگر ریسکیو آپریشن ہے تو کیپٹیو کو نقصان نہ پہنچے، اور اگر کسی کو مارنا ہو تو وہ ادھر سے نہ نکل جائیں، اور اگر اس کے لیے مزید لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی ٹریپ کیا جائے. تو یہ پورے معلومات کو سامنے رکھ کر، اور پھر خصوصی طور پر جہاں پر ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہے ہوں، جہاں پر کہ 1-2 فورسز آپس میں آپریشنز کر رہے ہو، تو ظاہر ہے اس کے لیے پلاننگ بھی کی ہوگی، اور اس کے لیے پہلے سے انفارمیشن کے تبادلے اور مطلب ہے کہ جو ان کے درمیان جو پلاننگ کی جو میٹیکولس کوآرڈینیشن ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہو چکی ہوگی. لیکن ایک بات وہ نظر آئی ہے کہ جہاں سے بریفنگ ہوئے بریگیڈیئر جنرل چارلس نے، اس نے کہا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی تھا جو کہ ریئیکٹ نہیں کر رہا تھا، یا فائر نہیں کر رہا تھا، یا فائٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی انفارمیشن دیتے ہیں کہ 7 اور بھی جو کیپٹیوز تھے وہ بھی موجود تھے، جو کہ اپریل میں وزیرستان سے اغوا کیے گئے تھے، جو کہ سجنا گروپ نے ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا. تو اب اس میں تھوڑے سے مسنگ لنک سے وہ پوری طرح سے ڈیٹیل سامنے نہیں آئے ہیں کہ انہوں نے ریسکیو آپریشن کے طور پر اس کو کنڈکٹ کیا، یا ریڈ کے طور پر اس کو کنڈکٹ کیا، یا اس کو کارڈن کر کے اور پھر
टेररिस्ट को मारकर और फिर इन्होंने कोम्बिंग ऑपरेशन, सर्चिंग ऑपरेशन किए। अच्छा जी, हम लौटते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। ज़ुबैर बाबक, आप हमें बताएं, कुछ इल्म है आपका कि कोई तावान दिया गया? ज़ाहिर है कि ये बड़े हाई वैल्यू टारगेट थे, साबिक वज़ीर आज़म के बेटे भी थे। उनको छुड़ाने के लिए कोई अदायगी के बारे में कुछ मालूमात आई है सामने? अब तक जो सामने आया है वो तो यही था कि अलकायदा ने कुछ उनके अफराद जो थे उनकी जो छुड़ाने के लिए डिमांड करते थे, और मेरे ख्याल में ये अबडक्शन जो था ये पैसों के लिए नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला था और सिर्फ जो उनके लोग थे उनको रिहा करने के लिए हुआ था। लेकिन अब जब बात आती है रेड का और जो छापे का, तो इसमें ये जाहिर होता है कि इसमें कोई किस्म की जो तावान है उनकी बात नहीं आती, क्योंकि ये फोर्स पर रिहा किया गया है, बाजियाब किया गया है। ये तो एक पीसफुल मामला नहीं था कि अब भाई हम जाए या उसको धोखा दे उसको रिहा करे। ये एक रेड हुआ है जब अफगानिस्तान की जो दिफा वजारत है उन्होंने कहा कि इस रेड में 4 अलकायदा मेंबर जो है वो मारे गए हैं, और उसके बाद अली हैदर गिलानी जो है उसको रिहा किया गया है। अच्छा जी, आप हमारे साथ रहें, हमें जो कॉल्स आती हैं उनको भी हम थ्रू करते हैं। हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल करने की कोशिश करते हैं। जी, मुरीद खान ने कॉल किया है मियाँ वाली से। जी जनाब, कहिए मुरीद खान। जी जनाब, कहिए मुरीद खान। जी जी जी, कहिए। बहुत ख्याल से बात कर रहा हूँ। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये गिलानी साहब का बेटा मुल्तान से अफगानिस्तान कैसे पहुंचा, और दूसरी बात यह है कि क्या ये सलमान तसीर का बेटा और गिलानी साहब का बेटा ये कोई तालिबान जहन के तो नहीं है, क्योंकि वो इतना अर्सा कैसे जिंदा छोड़ा उन लोगों ने उनको, और उनको क्या जरूरत थी इनको पकड़े रखने की। बहुत आपने अच्छा नुक्ता उठाया है। हमें और भी कॉल्स आ रही हैं, उनको भी हम थ्रू करते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर सैद, जिस तरह से एक इशारा दिया गया, आपके इल्म में है, चंद साल पहले हमने जब मालूमात की तो हमें मालूम हुआ कि अली हैदर गिलानी को खैबर पख्तूनख्वा में या शायद फाटा में रखा गया था, और फिर वहाँ रेड हुआ जिसके नतीजे में शायद उनको फिर एक और जगह पर ले जाया गया। ये बताइए, आपकी क्या मालूमात है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच किस तरह से इन लोगों को ले जाया जाता है? ब्रिगेडियर सैद जी। दो बातें, एक तो सलमान की थी और दूसरा अली गिलानी की। अली गिलानी को तो गार्ड को मारकर उन्होंने अगवा किया था, और फिर चंद दिन के लिए उन्होंने पाकिस्तान के मज़ाफ़ात में रखा था, और वो इसलिए भी रखते हैं ताकि इंटेलिजेंस और जो सिक्योरिटी वाले। जी ब्रिगेडियर सैद, हम आपको दोबारा कॉल करते हैं। लेकिन ज़ुबैर बाबक, जो एक अहम बात है इस पूरे ऑपरेशन में, और मैं चाहूँगी कि आप इस पर कुछ तबसरा करें, ये आप जानते हैं पिछले दिनों अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में कुछ कशीदगी हो गई थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि एक फ़ौजी ताउन शुरू हो गया है। आप समझते हैं कि ये कितना खुशाइन है दोनों मुल्कों के लिए? ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया। अब आपको अगर पता हो, कल ही से जो अली गिलानी रहा और बाजियाब हो गया है अफगानिस्तान में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और अमेरिकी सोल्जर्स के कोशिशों से, इसी दिन कल जो है ना वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मेन बॉर्डर है तोरखम जिसका गेट वो बंद किया गया है, और यही रास्ता है जिस पर हजारों लोग रोजाना आते जाते हैं। तो ये एक मिसाल है अफगान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का। तो मेरे ख्याल में इसी दिन जब ये कार्रवाई हुई है और अली गिलानी बाजियाब हो गए हैं अफगानिस्तान में, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात है। न तन्हा जो बॉर्डर इश्यूज है पाकिस्तान के साथ और जो लड़ाई हो रही थी
چھوٹی بارڈر پر اس میں کمی آئے گی اور جو پولیٹیکل ریلیشن ہے اس میں بہتری آئے گی. اور اگر اس کو آپ ایک مثال لے لے جو کوآرڈینیشن ہو گیا ہے اور یہ ملٹری کارروائی افغانستان میں ہو گئی ہے, اگر ہم مانے کہ اس میں جو انٹیلیجنس معلومات شریک کیا گئے ہوں گے پاکستان, افغانستان اور امریکہ کے درمیان, تو اس کو اگر ایک مثال لے لے اور آئندہ کے لیے ایک پازیٹیو طریقے سے اس کوآپریشن کو استعمال کیا جائے تو وہ دن دور نہیں جب اس ریجن میں جو ٹیررزم کا پرابلم ہے اور دونوں ممالک اس خطرے میں پھنس گئے ہیں تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے افغانستان سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل. بریگیڈیئر سید نذیر, آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کے مقام پر اہم سرحدی گزرگاہ تورخم بدھ کو دوسری روز بھی ہر قسم کی نقل و حرکت کی. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق ہے. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کی افغانستان سے بازیابی کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے ایک سینئر صحافی انوار اللہ خان نے. لیکن کیونکہ بعض لوگوں نے ہمیں کال کیا تھا لہٰذا ان کو بھی ہم موقع دیتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے سندھ سے سکندر علی کھوسو نے. جی سکندر علی کھوسو. ہلو. جی ہلو. جی کہیے. ہاں سکندر علی کھوسو بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے. جی کہیے. یہ جو یہ وزیر اعظم کا بیٹا جو سابق وزیر اعظم ہے گیلانی صاحب, اس کا بیٹا جو ابھی بازیاب ہوا ہے, ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وزیر اپنا گیلانی صاحب کو بھی. باقی یہ جو ابھی ایک کالا نے کال کی ہے مرید خان نے, تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا حسد کیوں رکھتے ہیں کہ یہ طالبان کے ذہنیت والے تو نہیں ہیں لوگ جو ان کے لیے اس لیے یہ اغوا ہوئے. خدا کے لیے پیپلز پارٹی محب وطن پارٹی ہے, ان کو اتنا سائڈ سے نہ لگائیں, ان کے ساتھ آپ محبت رکھیں کیونکہ پاکستان اس پارٹی کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. اچھا, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, اور بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو جی. اچھا, اور ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے کوہاٹ سے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ یہ رضا گیلانی صاحب کا بیٹا آپریشن کے ذریعے دستیاب ہوا اور رہا ہوا ہے. اس میں کوئی خون خرابہ, کوئی زخمی نہیں ہوا, تو ایک کون مانے گا کہ اس میں کوئی سودا بازی نہیں ہوئی ہے. یہ لازمی اس کے بدلے کچھ دیا ہوگا تو تب یہ رہا ہوا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس پہ کوئی تبصرہ کیا جائے. مہربانی, شکریہ. جی ہاں, آپ نے اہم بات کی, ہم ضرور اس کو اٹھاتے ہیں. اور ہمیں کال کیا ہے نذیر خان نے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کہیے. میں نذیر خان بول رہا ہوں خیبر ایجنسی سے. جی بالکل کہیے. بھائی جان, باجی بات یہ ہے کہ جتنا بھی کیس ہوتا ہے اس میں حکومت کا اور بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کا اور وڈیروں کا ہاتھ ہوتا ہے, اور وہ اپنے سیاست کی وجہ سے اور اپنے مفادوں کی وجہ سے کرتا ہے.
کوئی کام ایسے نہیں ہوتے جس پر جو ہے نا حکومت یا سیاسی لیڈر یا جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ مفاد والا معلوم نہ ہو. تمام کام جو ہوتے وہ ان لوگوں کی صلاح اور مصلحت اور مشورت سے ہوتے ہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جتنا لوگ ہے جتنا کیس ہوتا ہے فاٹا کو بدنام کرتا ہے. فاٹا کوئی ایسے کام نہیں کرتا ہے کیونکہ اس سے اگلی انجینئر جو ہے نا لے کے گیا اس کے اوپر تیرا کا آپریشن ہو گیا, تیرا کا تمام گھر مسمر ہو گیا. پولیٹیکل ایجنٹ تو تمام شرارت کا کام کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت بھی شرارت کا کام کرتا ہے. شریف لوگوں کا ہاتھ شریف لوگوں کا جگہ نہیں ہے. جتنا کام ہے یہ سب حکومت. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمیں کال کیا ہے صوبیدار محمد اقبال نے کشمیر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کہیے. میں صوبیدار محمد اقبال آزاد کشمیر چوکی عثمانی گائے سے بات کر رہا ہوں. جی جی. یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کا جو مسئلہ ہے وہ تھا ٹوپی ڈرامہ. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ 3 سال ان کا بیٹا غائب رہا ہے تو وہ پہچان پہنچا چاہے ہیں تو جن کے بیٹے گم ہوتے ہیں وہ اس طرح چین سے نہیں بیٹھتے ہیں. تو یہ بس. تو دوسرا میرے یہ ہے کہ میں آپ کی وساطت سے حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ جو پینشنر لوگ ہیں ان کی کم از کم جو ہے وہ پینشن ہماری بڑھا دیں. ان کی جو ہے پینشن ہماری بڑھا ہے 50% تک جو ہے ان کو بڑھانی چاہیے. یہ تمام آزاد کشمیر کے فوجی جوانوں جو ریٹائرڈ ان کی آواز. اچھا شکریہ آپ نے کال کیا. اچھا, اور ہمیں کال کیا ہے وسیم احمد نے بلوچستان سے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں افغان آرمی اگر اتنی اسکیلفل آرمی ہے کہ وہ ایک بندے کو موت کے کنویں سے نکال سکتا ہے تو وہ دہشت گردوں کے خلاف کیوں اس طرح کے آپریشن نہیں کرتے. تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ. کیونکہ بریگیڈیئر سید اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ بتائیے, ایک طرح کا اشارہ زبیر بابک ارخیل نے دیا کہ شاید یہ جو ہوا ہے, بازیابی ہوئی ہے علی حیدر گیلانی کی, اس کے عوض ممکن ہے کہ القاعدہ کے کچھ قیدی جو ہیں وہ رہا کیے گئے ہوں. کیا معلوم ہے آپ کو اس سلسلے میں؟ جو موٹیو ہوتا ہے نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو قیدیوں کو رہا کرانا ہوتا ہے یا اس کے پیسے لیتے ہیں یا اس کے بدلے ظاہر ہے کہ اپنے گروپ کی مشہوریت اور ایک میڈیا ہائی پی اور بڑا نام پیدا کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں کہ یہ جو آپریشن ہوا تھا اس کو باقاعدہ کوڈ نام دیا گیا ہے اور یہ پلانڈ آپریشن تھا, اور پھر لوکل بھی وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن ہوا اور جس میں 4 ملیٹنٹس بھی مارے گئے ہیں اور باقاعدہ وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ تقریباً 1 گھنٹہ ہوا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے, حالانکہ اس میں ایک قیدی بھی یا کیپٹو ہے وہ زخمی اور نہ مارا گیا ہے, تو وہ اس طرف تو ضرور ایک اشارہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف پر اگر کوئی یہ بات ہو کہ پہلے سے کوئی طے ہو اور پھر اس کو ریئل بنانے کے لیے اس قسم کا فالس فلیگ آپریشن بھی نارملی انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے ہو جاتا ہے, تو امکان کو تو کمپلیٹلی رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن ظاہری شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ فوج آئی ہے, ہیلی کاپٹر آئے ہیں اور باقاعدہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, بندے مارے گئے ہیں, البتہ بازیابی بڑی خیر و عافیت سی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں اور جب اتنے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ان کو نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر وہ اپنے قیدیوں کو یا ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. بالکل. تو یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے اس حقیقت سے کہ نارملی جو وائلنٹ آپریشن ہوتے ہیں اس میں دونوں طرف کا نقصان ضرور ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے, یا تو بہت ہی کیلکولیٹڈ بہت اچھا آپریشن ہوا ہے, اور یا یہ ہے کہ پہلے سے کوئی سوپ اور وغیرہ ہوا ہے اور اس کے بدلے یہ لوگ بھی شاید اگر جو جن کو دیا گیا تھا یہ بھی شاید ان کے مخالف اور مارے گئے ہوں. اچھا جی یہ چیز پائی جا سکتی ہے. البتہ کوارڈینیشن جو انٹیلیجنس کی تھی وہ پاکستان کی, افغانستان کی اور جو امریکہ کی تھی, تو اس سلسلے میں میرے خیال میں کہ سارے آن بورڈ تھے
اور سارے ان کو کلوزلی آبزرو بھی کر رہے تھے اور گارڈ بھی کر رہے تھے. جی بریگیڈیئر صاحب ان کی انفارمیشن کا تبادلہ ہوا ہے. لیکن ایک بات میں ادھر ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بریگیڈیئر صاحب صرف ایک منٹ رکیے. وزیر اعظم کے بیٹے کو جس طرح ایئرکرافٹ پر لایا گیا, جس طریقے سے پروٹوکال دیا گیا, باقی ساتھ کو کمپلیٹلی بلا دیا گیا, جس طرح وہ پاکستانی نہ ہو, یہ میرے خیال میں کہ ڈسکریمنیشن ہے. اور یہ ڈسکریمنیشن زیادتی ہے ان لوگوں کے جو کہ لائن آف ڈیوٹی میں قید کیے گئے تھے, اور ادھر ان کی بھی زندگی کو اتنا خطرہ تھا جتنا حیدر گیلانی کی زندگی کا تھا. تو یہ یہاں پر اس چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے, اور یہ ملکی سطح پر ایک ڈسکریمنیشن والی بات ہے جو کہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. جی آپ چند منٹ اور رکیں ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس تازہ اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق پاکستان افغانستان پہ جو تورخم بارڈر ہے اس کی کراسنگ کو بند کر دیا گیا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے ایک عہدیدار انوار اللہ خان نے. اور انوار اللہ خان, کچھ بتائیے ہمیں کہ اس بارڈر کو بند کرنے کی جو ہے کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ صبح سے بند پڑی ہے اور شام تک بھی بند. یہ ہے کہ پاکستانی حکام وہاں پہ بال لگانا چاہتے تھے اور افغانستان کی سائڈ سے مزاحمت ہو رہی تھی کہ یہ بال کسی طور پر ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ معاہدہ نہیں ہے کہ دونوں جانب سے جو انٹرنیشنل ایک بارڈر ہو اور اس پہ کسی جانب سے بھی بال نہیں لگایا جا سکتا. پھر وجہ سے انہوں نے مزاحمت کی اور اس مزاحمت کی وجہ سے مجبوراً جو آمد و رفت ہے دونوں اطراف سے یہ بند کیا گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ ہزاروں لوگ دونوں اطراف سے آمد و رفت کر رہے ہیں اس روٹس پہ, کیونکہ یہ بہت بڑا روٹس ہے. اور میرے خیال میں چمن کے بعد یہ بڑا روٹ سمجھا جاتا ہے افغانستان اور پاکستان کو ملانے کے لیے. یہ بتائیے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 4 سدہ میں ایک حملہ ہوا تھا جنوری میں. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ کراس اوور کرتے ہیں افغانستان سے پاکستان کی سائٹ پر. یہ کتنی بڑی وجہ بنی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں اطراف سے یہ لوگ آتے رہتے ہیں, پاکستان سے بھی اور افغانستان سے بھی. لیکن یہ مسئلہ اسی طرح حل ہونا چاہیے تھا کہ باقاعدہ ویزا ہو اور پاسپورٹ کے بغیر دونوں اطراف میں اس طرح کی پابندی اگر لگ جائے صورتحال میرے خیال میں ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ بل لگانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. جب تک سیکورٹی کا تعلق ہے ارینجمنٹ کا تو وہ پہلے بھی کافی ٹائٹ ہے. لیکن میرے خیال میں بغیر ویزے کے لوگوں کی جو آمد و رفت ہے دونوں سائڈ سے یہ خطرہ بنی ہوئی ہے دونوں ممالک کے لیے. اگر اس طرح کی یہ ویزا کا جو پالیسی ہے دونوں اطراف سے اس پر پابندی کی جائے تو میرے خیال میں جو ملیٹنٹس لوگ ہیں یا مشتبہ لوگ ہیں ان کی پاکستان میں بھی آنا مشکل ہوگا اور وہاں پر بھی مشکل ہوگا. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر جو لوگ ملیٹنٹس آتے ہیں افغانستان سے وہ تورخم یا جو ٹریڈیشنل روٹ سے اس سے نہیں آتے, وہ کسی اور علاقے سے آ سکتے ہیں. ان کے لیے میرے خیال میں کوئی مشکلات نہیں ہوں گی آنے جانے میں, کیونکہ جو بہت بڑا علاقہ ہے, بہت بڑا بارڈر ہے باجوڑ سے لے کر خیبر تک, یہ ہزاروں کلومیٹر علاقہ ہے. تو میرے خیال میں فورسز کے لیے بھی یہ بالکل ناممکن ہے کہ سارے علاقوں کو اسی طرح سیل کرے جس طرح کے تورخم بارڈر کو سیل کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. ہم کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے خان اکبر آفریدی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی خان اکبر آفریدی. ہلو. جی کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں بین الاقوامی قانون کے مطابق ہر ملک کے بارڈر کو کراس کرنے کے لیے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. میں خود جب کویت انویڈ ہوا تھا آکوپائیڈ ہوا تھا تو میں بائی روڈ آیا تھا عراق, ٹرکی, ایران. حالانکہ ہمارے پاس پاسپورٹ تھے یا نہیں تھے, لیکن وہاں بھی ہمیں چیک کیا گیا اور تسلی کرنے کے بعد چھوڑا گیا. افغانستان کو پاکستان کے اس ایکشن پہ کیوں اعتراض ہے؟ تھینک یو ویری مچ. اچھا, تھینک یو ویری مچ. اور بریگیڈیئر سید جانے سے پہلے اگر آپ اس پر تبصرہ کرنا چاہیں کہ
जिस तरह से ज़ुबैर बाबक अरखेल ने बात की कि ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ताउन जो है वो दोनों मुल्कों के बीच, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच नज़र आया और उसके बाद ही ये तुरखम का मामला जो है वो सामने आ गया। लेकिन जिस तरह का फ़ौजी ताउन हुआ है, आपको उम्मीद है कि इससे कोई रिवायत बनेगी ताउन की मुस्तकबिल के लिए? और यकीनन अच्छी शुरुआत है और मेरे ख्याल में कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान और फिर इदारों के दरमियान कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, और दूसरी बात ये है कि एक दूसरे के जो वांटेड है उन लोगों पर नजर रखना और एक दूसरे को इन्फॉर्म करना। और तीसरी बात ये है कि कोई भी इंसिडेंट्स हो वो बजाय तो मीडिया पर या एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के पहले एक दूसरे के साथ शेयर करे और एक दूसरे के खदशात को मतलब कि एड्रेस करे, तो फिर उसके बाद एक मुश्तरक लाए अमल तय किया जाए तो बेहतर है। और अगली बात, जहाँ तक बॉर्डर की बात हो रही है, तो बॉर्डर तो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान उसके फेंसिंग के खिलाफ है, लेकिन ये जो मारूफ रास्ते हैं जो कि आमतौर पर आम लोग, मरीज वगैरह या ताजिर लोग या बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, इस पर इतना खतरा नहीं होता जितना गैर मारूफ रास्तों से मतलब है कि इस किस्म की तरफ जो होती है, और उसको रोकना बहुत मुश्किल है और उसके लिए बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। अलबत्ता ये जो बॉर्डर पर स्पेशली तुरखम का जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसमें कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर कोई मतलब है कि बैंक नहीं है, वहाँ पर कोई यहाँ तक कि फैक्स फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर उसको बेहतर बनाना चाहिए, सहूलत मतलब एक ऐसे फैसिलिटीज डालने चाहिए जो कि लोग इधर से उधर जा रहे हों तो वो ऐसे महसूस करे जो कि मेहमानों के तौर पर एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे और उनके लिए आसानियां पैदा करे। तो फिर मेरे ख्याल में कि ये जो आना जाना है वो बेहतर कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा और इसको अगर डेटा बेस बना ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा, उस पर नजर भी फिर रखा जा सकेगा। बजाय इसके कि हम बॉर्डर को तंग करते जाएं या एक दूसरे के खिलाफ बॉर्डर लगाए या न लगाए, बार बार हटाए या न हटाए, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर हमने देखा है कि झगड़े इस बात पर होते हैं और हमेशा तौर पर जो मुसाफिर होते हैं आने जाने वाले उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि वो घंटों खारदार तारों के दरमियान खड़े रहते हैं और उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी इमारत नहीं है, ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो कि उनको बेहतर तरीके से, जिस तरह एयरपोर्ट्स पर होते हैं, रेलवे स्टेशन पर होते हैं, बाकी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर होता है, जिस तरह वादा पर होता है, इस किस्म का सिलसिला नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी है लोगों के मसाइल को एड्रेस करने के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर और उनके साथ थे अनवारुल्लाह खान जो सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्जियाकार हैं और बाजौर में होते हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात। मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजिरीन तो लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन तो लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, who we're already partnering with in this fight against terrorism. कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान से जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिट डेविस का वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखें एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजूद से इसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने तीसरे मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि पाकिस्तान ने जमात इस्लामी के साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर मोतियुर रहमान निज़ामी को फांसी देने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है।
इस सिलसिले में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, और उनसे हम इब्तिदा करते हैं। और मुशाहिदुल्लाह साहब, आपको खुश आमदीद। थैंक यू। तो ये बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क हुआ करते थे बहुत पहले, 1971 में जो है वो जंग हुई। अब इतने सालों बाद मोतियुर रहमान निज़ामी को फांसी देना, पाकिस्तान ने तो शदीद गमो गुस्से का इजहार किया है इस पर। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिफारती ताल्लुकात क्या मुतासिर होंगे इस वाक़े के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि एक तो सफारती ताल्लुकात होते हैं, उसके साथ सफारती ताल्लुकात का ये मतलब कहीं नहीं होता कि इंसान अपनी आंखें जो है वो सफारती ताल्लुक के मतलब के वजह से अपनी आंखें बंद कर ले और जो ह्यूमन राइट्स के और दीगर इंसाफ के जो मामलात हैं उन पे अपनी आंखें बंद कर ले। ऐसा हो नहीं सकता। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसकी बड़ी सिंपल हिस्ट्री ये है कि 1971 में बांग्लादेश बना था, और ये लोग जिन्हें वो फांसियां सिर्फ मोतियुर रहमान को नहीं दी और भी लोगों को दिए। प्रोफेसर गुलाम आजम साहब इंतकाल कर गए थे, जो अमीर जमात थे, वो अगर जिंदा रहते तो शायद ये उन्हें भी फांसी देते। और बड़ी बड़ी स्टोरियां हैं, लेकिन मैं एक बात ये करता हूँ मोटी, वो ये है कि उस वक्त पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं था। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए साजिश में कई ममालिक शरीक थे। पेशवेश हिंदुस्तान था और उन्होंने मुक्ति बानी बनाई, वहाँ पे फौज उतारी। ऐसे में कुछ लोगों ने हिंदुस्तान का साथ दिया, कुछ लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया। ये जिन्हें फांसी दी जा रही है उस वक्त बांग्लादेश नहीं था। इनके पास चॉइस थी कि या हिंदुस्तान का साथ दे कि या पाकिस्तान का दे। इन्होंने पाकिस्तान का दिया, पाकिस्तानी फौज का दिया। ये एक अलग बहस है कि वहाँ पे क्या हुआ, किसने ज्यादती की, किसने ज्यादती नहीं की, बांग्लादेश बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, या बांग्लादेश बनाने में किसका किरदार क्या है क्या नहीं, ये एक अलग है। लेकिन बात यह है कि इन लोगों के पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी कि इन्होंने तो पाकिस्तान का साथ दिया था और आज इनके साथ ये जुल्म हो रहा है। और फिर ये भी इतलात है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे, उसमें हसीना वाजिद साहब ने इस बात को मैनेज किया है कि अपने लोगों को, जो उनकी पार्टी के अवामी लीग के हैं, उनको किसी न किसी तरीके से वो वहाँ पे उनको जज बनाया गया ताकि इस तरह के फैसले लिए जाए। अदरवाइज इस तरह के फैसले दुनिया में कोई अदालतें इस तरह के फैसले नहीं करती। मुशाहिदुल्लाह साहब, आपने अच्छी बात की, क्योंकि हम अदालत की तरफ आते हैं और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद अशरफ ने। महमूद अशरफ, जिस तरह से मुशाहिदुल्लाह साहब बात कर रहे हैं, वैसे जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो भी कह रही हैं कि जो कोर्ट है बांग्लादेश की, उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया। आपकी क्या मालूमात है कि कोर्ट का अमल क्या था बांग्लादेश में ये मोतियुर रहमान निज़ामी को फांसी देने में? ये सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो इनका कानून है, बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, ये 1973 में बना था। और जब 1973 में बना था तो इसका मतलब दुनिया में जितने भी कवानीन ताज़ीरी बनाए जाते हैं वो जिस दिन बनाए जाते हैं और उनके तहत जो कोई जुर्म सरजद हो वो उस दिन से नाफिजुल अमल होता है। ये कभी भी रिट्रोस्पेक्टिव या इसका इफेक्ट पीछे नहीं जाता। तो पहले तो ये इसका बनाना ही बदनीयती पर मुबनी था और वो बनाया इसीलिए गया था कि इसके तहत जो किसी भी शख्स को सजा दी जा सके अपने मजमूम मकासद के तहत। अब आप देखिए कि उसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है। आके 2010 में हसीना वाजिद ने ये ट्रिब्यूनल कायम किया और ट्रिब्यूनल कायम करके लोगों को सजा दी। अब एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये इस जो कल इन्होंने पनिशमेंट जो फांसी की सजा दी है उसमें भी निज़ामी साहब को कोई फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। उनको सिर्फ 4 विटनेसेस पेश करने की इजाजत दी गई और जो एविडेंस, जो इतलात हैं वो यही है कि इनके खिलाफ जो एविडेंस थी वो भी बहुत नाकाफी थी। लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल बेसिस पे बनाए गए हैं और हसीना वाजिद साहबा ने ये न सिर्फ अपने बाप के कत्ल का बदला, जो जिसमें किसी किस्म के किसी भी तौर पर ना पाकिस्तान मुलविस है और ना ही कोई ऐसी जमात जिसने उस वक्त जब बांग्लादेश का क़याम हो रहा था उसका साथ दिया हो,
تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جس میں اس نے جماعت اسلامی کے علاوہ بھی اپنے دیگر جو سیاسی حریف ہیں ان کو پھانسی لگانے کے لیے یا ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اس قانون کا استعمال کیا ہے۔ اگر ان قوانین پر اقوام متحدہ یا اقوام عالم خاموش رہتی ہے اور احتجاج نہیں کرتی، تو پھر تمام دنیا میں جو پولیٹیکل بیسس پر اس طرح کے قوانین بنائے جائیں گے اور اپنی سیاسی رنجشیں اور سیاسی مخاصمتیں جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرح پھانسی کے تختہ تک پہنچایا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں خاموش ہیں، وہاں نہ صرف اقوام عالم خاموش ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے یہ چوتھی پھانسی ہے، اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا بھی خاموش رویہ بہت شرمناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ حسینہ واجد کا اور اس کے اس سو کالڈ جنگی ٹریبیونل کا جو اس نے اپنے طور پر انٹرنیشنل کرائمز کے بےخنی کے لیے بنایا ہے، ان کا ہاتھ بھی روکا جائے اور ان کو آگے قتل عام سے روکا جائے۔ اچھا، کیونکہ ہمارے پاس بنگلہ دیش سے ظاہر ہے کوئی نہیں ہے، اور ظاہر ہے ان کا یہ موقف ہے کہ وہ ایک جو علیحدہ ملک بنا رہے تھے، جو ایسٹ پاکستان تھا، وہ یہ تھا کہ ان عام جو لوگ تھے وہاں پر وہ خواہش مند تھے کہ وہ علیحدگی کی تحریک چلائیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وہاں سے کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس وقت ہم ایک کالر کی طرف جاتے ہیں۔ لیاقت الملک نے کال کیا ہے ہمیں دیر سے۔ جی السلام علیکم نفیسہ بی بی، سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور وائس آف امریکہ کے اس پروگرام کو، کہ دنیا میں آج مطیع الرحمان نظامی صاحب جس پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک معاہدہ ایسا ہوا تھا سفریتی ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان، اور وہ دستاویز آج بھی اسلام آباد کے سیکٹریٹ میں، دہلی کے سیکٹریٹ میں اور ڈھاکہ کے سیکٹریٹ میں موجود ہے، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، جنگی قیدیوں کے ساتھ جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کے مطابق سلوک کیا جائے گا، اور جو لوگ اس میں ملوث سے پائے گئے ہیں، کیونکہ جنگوں میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن انسانی معاشرے میں قوانین کا ضوابط بھی ہوتے ہیں، تو یہ لکھا گیا اس میں کہ کوئی ٹریبیونل نہیں بنائی جائے گی جس میں انتقامی سزائیں دی جائے گی۔ لیکن حسینہ واجد جو پچھلے دنوں نریندر مودی وہاں گئے اور انہوں نے کہہ دیا بابانگ دہل کہ مفتی باہنی ہم نے بنائی تھی اور بنگلہ دیش مفتی باہنی کے نتیجے کی کوششوں کے نتیجے میں بنائے، جو کچھ بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، لیکن آج میں پورے میڈیا کے خلاف احتجاج کرتا ہوں کہ صرف آپ لوگوں نے مفتی جو ہمارے نظامی صاحب ہیں جنہوں نے شہادت پیش کی ہے، ملا عمر نے شہادت پیش کی ہے، چھوٹی یعنی گلی کوچوں کی قیادت سے لے کر بڑی قیادت تک وہ لوگ جیل میں ہیں، ان کی عورتیں جیل میں ہیں، ان کے بچے جیل میں ہیں، ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے، اور سیاسی عہدوں پر پائے یہ قومی وہاں کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ لیاقت الملک، ہم نے تو یہ انسانی حقوق کی بنیاد پہ ہی جو ہے یہ بات کی، باہر کیف کیونکہ یہ خالصتاً ایک سیاسی معاملہ ہے، ہم ایک مشاہد اللہ صاحب کو تھوڑا ٹائم دینا چاہتے ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ۔ جی مشاہد اللہ صاحب۔ جی میں تو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا المیہ، یہ خالی کنڈیمیبل نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو مطلب کہ آج کے دور میں جو ایک گلوبل ولیج ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس کی، فنڈامنٹل رائٹس کی، سول رائٹس کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک ایسی عورت جو وزیر اعظم ہے بنگلہ دیش کی، جس کا ظرف کا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ اگر پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش سے جیتتی ہے وہ پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے آتی ہے، لیکن جیسے ہی پاکستان کی ٹیم جیتتی ہے وہ پرائز ڈسٹریبیوشن نہیں کرتی، وہ چلی جاتی ہے، وہ اتنی نفرت کرتی ہے۔ تو جس طرح بھی پاکستان کے لیے کوئی چیز اب ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کو یہ سوچنا چاہیے، بار کونسلوں کو یہ سوچنا چاہیے، عدالتی جو انجمنیں ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب میں شیخ حسینہ واجد کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارے ان سے ٹھیک ہے سفارتی تعلقات بھی ہیں، وہ رہنے بھی چاہیے، اور بنگلہ دیش میں آج بھی پاکستان سے محبت کرنے والوں کی غالب اکثریت بستی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بات اس کو تاریخ کا ایک سبق بتانا چاہتا ہوں حسینہ واجد کو کہ وہ ہے نا کہ آگ سیاد کے گھر تک پہنچی، کتنی شعلوں کا ہوا دی ہم نے، آگ لگانے کا جو عمل ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا، یہ آخرکار آپ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور سب کچھ جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ تو حسینہ واجد جو
راستے پہ جا رہی ہیں وہ مطلب کہ صرف مطیع الرحمان یا دیگر لوگ جن کو پھانسی کے پھندے پہ بیچارے جھول گئے ان کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے معافی نہیں مانگی. انہوں نے آج پاکستان کے تمام اداروں کو, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ 45 سال پہلے جو لوگ نیند تاریک راہوں میں مارے گئے تھے, وہاں پہ جو شہید ہوئے تھے وہ, اور جو آج بچ گئے تھے انہیں چن چن کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جا رہا ہے. ہمیں ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے, میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ آج کا جو دور ہے نا وہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے. مجھے تو شبہ ہے کہ کہیں شیخ حسینہ واجد کو امن کا نوبل پرائز نہ دے دیا جائے. اچھا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان, سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین تو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق ہے. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع ہے امریکہ کے انتخابات. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پرائمریز اور کوکسز ہوتے رہے ہیں, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دونوں پارٹیز کی طرف سے آگے نکل گئے ہیں. اس سلسلے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور ہلری کلنٹن کے حامی طاہر جاوید نے, جو ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید, جو شکاگو میں ہوتے ہیں. اور طاہر جاوید, آپ سے ابتدا کرتے ہیں. آپ کو خوش آمدید. جی, تھینک یو. تو یہ بتائیے کہ معاملات جو ہیں وہ پھر بھی کچھ الجھے ہوئے ہیں اس الیکشن میں, خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ کل 2 پرائمریز ہوئیں نیبراسکا میں اور ویسٹ ورجینیا میں, لیکن برنی سینڈرز جو کہ اس وقت مخالفت کر رہے ہیں اور جو ساتھ ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں ہلری کلنٹن کے, وہ ویسٹ ورجینیا میں جیت گئے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ان کی مقبولیت کی وجہ سے اور یہ کہ لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں, کیا آپ کے خیال میں ان کے لیے کوئی رستہ نکل سکتا ہے ان انتخابات میں؟ نہیں, اپنا یہ تو آپ کیلکولیشن ساری کہانی ہے. 58 ڈیلیگیٹ کا ٹوٹل ہے, جس نے بھی یہ پہلے پورا کر لیا, دیٹ پرسن ول بی دی نامنی. اور ہلری کلنٹن is almost 118 delegates away from the target. On the other hand, Bernie Sanders, I think he's on 1470 something right now. تو جو پیچھے 1000+ ڈیلیگیٹس, آلموسٹ 1000 پڑے ہوئے ہیں, اس کے اندر سے برنی سینڈرز کو آلموسٹ 86-87% کے قریب ووٹ لینے پڑیں گے. 87% کے قریب ڈیلیگیٹس کو اچیو کرنا پڑے گا ٹو میک سم ڈفرنس. آن دی ادر ہینڈ ہلری کلنٹن کو 100 کچھ, جو مطلب آپ جتنی بھی پیچھے الیکشن پڑے اس کے اندر سے اگر she just takes about
14-15% every time. Winning losing ko to aap chhod dein, sirf 14-15% delegates, so she will make her number. And it's very clear that Bernie is even though he's winning with what 55-45 type of winning, that will not get him anywhere. ताहिर जावेद, ये बताइए, हम भी जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी में सुपर डेलीगेट्स का एक सिलसिला होता है और उमूमी तौर पे कहा गया है कि ये गैर जमहूरी है, क्योंकि जब हिलरी क्लिंटन इस रेस में शामिल हुई तो वो अपने साथ सुपर डेलीगेट्स को लेकर आईं। जो हमने सुना है बहस जो बर्नी सैंडर्स कर रहे हैं वो ये कि जब वो ज़्यादा वोट्स, अगर वो काफ़ी वोट्स जीत गए और उन्होंने डेलीगेट्स भी हासिल किए, तो ऐसे मोड़ पे होता ये है कि सुपर डेलीगेट्स जो उम्मीदवार है उसकी तरफ आ जाते हैं। इस सिलसिले में आप समझते हैं कि बर्नी के पास कोई आर्ग्यूमेंट है? नहीं, आर्ग्यूमेंट तो खैर नहीं है कि ये कोई डेमोक्रेटिक है या नहीं है, वो तो एक चीज़ हो रही है और सालों से हो रही है। इस तरह अगर आप सुपर डेलीगेट की यूज से डेलीगेट की इशू हो तो पाकिस्तान का सेनेट का इलेक्शन ही खत्म हो जाए, वो सारे नॉन डेमोक्रेट है इस तरह। तो ये तो खैर कोई सेंस नहीं है। हाँ, दूसरी जो आपने बात की है कि ये जो डेलीगेट्स होते हैं नॉर्मली, यस दिस इज हाउ इट हैपन, कि ये लोग बैठे रहते हैं और दे डोंट वोट नॉर्मली अनटिल अनलेस दे सी अ क्लियर पिक्चर फ्रॉम समवन, और वहाँ पे जाकर के ये अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन विद हिलरी क्लिंटन दिस इज वेरी क्या उसको बोलते हैं, और आउट ऑफ ऑर्डिनरी के भी इसके हिलरी क्लिंटन के साथ फ्रॉम द गेट गोइंग ये लोगों ने अपना सुपर डेलीगेट्स ने बोला कि जी वी दे ऑलरेडी कास्टेड देयर वोट फॉर हिलरी क्लिंटन। सो यस, एक चीज है उसकी कि ये चेंज अब भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ तक कहानी है कि इसका चेंज होने का किस हद तक, तो आप अगर बर्नी सैंडर की सिचुएशन को अगर देखें तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि रिगार्डलेस व्हाट बर्नी विल नॉट टेक एनी ऑफ दीज सुपर डेलीगेट्स। इट्स जस्ट लाइक जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, इवन दो पॉपुलर वोट लेकर के ही इज द गाय, लेकिन उसके बावजूद जो एस्टैब्लिशमेंट है, सुपर डेलीगेट्स इज लाइक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस साइड, जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिकन साइड है वो उसमें दो सिटिंग प्रेसिडेंट ने उसको एंडोर्स करने से मना करती है, व्हिच इज मोर और लेस द सेम थिंग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने बड़ी अहम बात की, क्योंकि इस वक्त हम भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अपने आप को मनवाएं, और दिलचस्प बात यह है कि बर्नी सैंडर्स और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को आउटसाइडर्स कहा जाता है, जो कि वाशिंगटन से हट के बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तलत रशीद, इसी सिलसिले में हमें बताइए कि हमें मालूम है कि कल डोनाल्ड ट्रंप और स्पीकर पॉल रायन की कोई मुलाकात होने जा रही है। आप समझते हैं कि रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को कबूल कर लेगी? जी, तलत रशीद कहा जा रहा था कि वो शिकागो से हमारे साथ लाइन पर हैं। तलत रशीद, आप हमारे साथ हैं? अच्छा, उनको हम दोबारा डायल करते हैं। लेकिन आप बताइए ताहिर जावेद, क्योंकि हम दोनों पार्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या रिपब्लिकन पार्टी, जिस तरह से आप भी जानते हैं कि इस वक्त मुज़िर है कि बहुत सारी बातें हैं उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पसंद नहीं हैं, आप समझते हैं कि उनको आखिरकार उनको कबूल करना होगा? आपको लगा किया और इलेक्शन से तो हम समझ रहे थे कि ये कोई एस्टैब्लिशमेंट का मामला है कि भी आप लेट्स गिव अ चांस टू गेट द पार्टी यूनाइटेड ऑन डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन फिर उसके बाद क्रूज ने खुद इंडोर्स करने के लिए ही जस्ट सेड ही इज नॉट गोइंग टू द कन्वेंशन ईदर। तो ये चीजें एक्चुअली पॉपुलर वोट लेकर के समहाउ Donald Trump managed to get the results to the level where he's at right now, and he is the only guy. लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं मिलेगी, एटलीस्ट हाफ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, और बड़ा डिफिकल्ट होगा बहुत सारी स्टेट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को, और ऐसी स्टेट्स के अंदर जैसे ये दोनों प्रेसिडेंट सिटिंग जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बुश सीनियर एंड जॉर्ज बुश,
ان دونوں نے. تو حالانکہ ٹیکساس اسٹیٹ ریپبلکن اسٹیٹ ہے, اس کے باوجود اس طرح کی انڈورسمنٹ نہ ملنے کی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس طرح کی ریڈ اسٹیٹس کے اندر پہ ایشو کھڑے ہو جائیں گے. اچھا اور جی ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. طلعت رشید, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے اس وقت؟ طلعت رشید آواز آ رہی ہے مجھے. اچھا جی, تو یہی ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ جانتے ہیں کتنے غیر مقبول ہیں اپنی ہی پارٹی میں, اور وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک بلینئر صنعت کار ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ واشنگٹن کے لیے جو ہے قابل قبول نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آخرکار ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ ان کو مانے گی, ان کو اپنا امیدوار نامزد کرے گی؟ جی ہاں, اب دیکھیں نا, کل جو میٹنگ ہو رہی ہے پارلائن کے ساتھ, آئی تھنک اس کا مقصد یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ تھوڑا سا مول کریں گے کہ ٹھیک ہے, جو تم نے باتیں کی ہیں پہلے اس کو تھوڑی اپنی ٹون کو چینج کرو اور بی لائک اے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ. تو یہ اب دیکھیں نا, کافی جو سینیٹرز وغیرہ جو اس کے خلاف ہے اب آہستہ آہستہ ان کی فیور میں آ چکے ہیں. ایون دو دونوں بش جو ہے انہوں نے ان کو انڈورس نہیں کیا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بہت سے پاپولر ووٹ ہیں اور پبلک اوپینین جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اور ریپبلکن پارٹی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ایک آدمی جو ہے ہی ارنڈ the seat of becoming a president. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اتنے سارے لوگوں کی بات کو نہ مانے اور کسی دوسرے کو اپوائنٹ کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ریپبلکن پارٹی والے یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہیلری کلنٹن آئے اور 4 سال اور ڈیموکریٹس کے جو ہیں ان کے ساتھ ان کو برداشت کرنا پڑے. 8 سال تو اوباما کے ہو چکے ہیں. تو دیٹس انادر چینج. پھر یہ ہے کہ جو برنی سینڈرز کے ووٹرز جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر برنی سینڈرز کو ووٹ نہیں ملتا جو پریزیڈینشیل اس کے لیے, تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے ووٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ہر طرف سے جیتنے کہ ان کے امکانات لگ رہے ہیں کہ واقعی وہی. لیکن طلعت رشید, آپ بھی جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سفارتکاری بہت اہم ہے. اب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد صادق کو کہا جو کہ لندن کے میئر ہیں کہ آپ کو تو میں آنے دوں گا ملک میں, باقی جو مسلمان ہیں ان پر پابندی لگائی جائے گی, اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کب ریپبلکن پارٹی قبول کرے گی؟ نہیں بالکل, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ غلط تھی. آئی تھنک وہ اس کو دوبارہ وہ اصل میں ان کا جو کہنے کا مقصد تھا شروع میں وہ یہی تھا کہ جو مسلمان یہاں پہ آتے ہیں اور وہ جو ٹیررزم پھیلاتے ہیں ان کی فیور میں نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ابھی مطلب حصہ کہ خاص بول, لیکن اس کا یہ کہنے کا یہ مقصد تھا. آئی تھنک اس کو ذرا فریز کرنے میں ذرا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے. لیکن دیکھیں نا, سختی تو ابھی بھی ہے مسلمانوں پہ. اوباما کے دور میں کیا ہوا کچھ بھی, ابھی ایئرپورٹس وغیرہ پہ دیکھیں آپ, ہمارے جو بھی مسلمان نام آتا ہے اس کو ویسے بٹھا دیتے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, یہ تو آل دا وے یہ چل رہا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. یہ پریزیڈنٹ تو خیر ابھی ہے, لیکن یہ جو ان کے قانون بنے ہوئے ہیں ان کو یہ لوگ چینج تھوڑی کریں گے. ہاں یہ ہے کہ انلیس کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو یکجا کریں اور اس موضوع پہ جو ہے وہ کانگریس مین سینیٹر سے باتیں کریں گے, ٹھیک ہے جی ہم پہ یہ کیوں ہو رہا ہے, ہم وی آر پیس لونگ پیپل. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارا کام ہے جو ہم لوگ آئی ہیٹ ٹو سے اٹ کہ ہم لوگ ابھی بھی پیچھے ہیں. ہم لوگوں نے اتنا مارکا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ریپبلکن پارٹی کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی طلعت رشید جو شکاگو میں ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ تھے طاہر جاوید جو ڈیموکریٹک پارٹی اور کلنٹن کے حامی ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہے.